بہرحال یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک رات میں 11 مرتبہ صحبت کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام 100 بیویوں سے انہوں نے صحبت کی تھی ایک رات میں، اور وہ بھی بخاری میں روایت ہے 60 یا 100 عدد آئے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک واقعے میں ایک رات میں 60 بیویوں سے یا 100 بیویوں سے صحبت کی تھی، تو حضور نے تو 11 سے کی ہے، پہلے اس پر اعتراض کر اعتراض کرے گا تو جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ 60 سے 100 سے بھی صحبت ہو سکتی ہے، اگرچہ رات کے منٹ تقسیم کرو گے تو ابھی 2 3 منٹ ہر ایک بیوی کے حصے میں آئیں گے، مگر معجزے میں منٹ تقسیم نہیں کیے جاتے، ایسے یہ بھی معجزہ ہے۔ علاوہ ازیں حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کے درمیان میں یہ چرچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، یہ روایت تو بخاری میں ہے۔ مستخرج اسماعیلی میں اللہ جانے یہ کتاب چھپی یا نہیں چھپی۔ مستخرج کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف لے اور پہلی حدیث حدثنا محمد بن محبوب، اب یہی حدیث اپنی سند سے ذکر کرے گا اپنی کتاب میں، امام بخاری کا واسطہ بھی نہیں آئے گا، محمد بن محبوب کا بھی نہیں آئے گا، اوپر جا کر سند ملائے گا، اس کو مستخرج کہتے ہیں۔ یہ مستخرج اب نہیں لکھ سکتے، اب تو سند ہی نہیں رہی۔ جب یہ کتابیں لکھی گئی اس وقت اسماعیلی انہوں نے بخاری پر مستخرج لکھا ہے، بخاری شریف کی تمام حدیثیں اپنی سند سے روایت کی، بیچ میں امام بخاری کو لائے نہیں۔ اس سے بخاری شریف کی سندوں کا اعتماد بڑھے ہے کہ امام بخاری نے جو سندیں بیان کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، دیکھو یہ بندہ بھی اپنی سند لاتا ہے، یہی حدیث۔ اور مسلم شریف پر مستخرج لکھا ہے ابو عوانہ نے، یہ ابو عوانہ خود بڑے محدث ہیں، ان کی خود مسند چھپی ہوئی ہے، انہوں نے مسلم پر مستدرک لکھا ہے، مستدرک نہیں مستخرج۔ تو اسماعیلی نے جو مستخرج لکھا ہے اس میں اپنی سند سے اس روایت کو لائے ہیں، تو اس میں ایک اضافہ ہے، جنت کے 40 آدمی، جنت کے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ مستخرج اسماعیلی میں ہے، جنت کے 40 آدمی۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جنت کے ایک آدمی میں دنیا کے 100 آدمیوں کے بقدر صحبت کرنے کی طاقت ہوگی۔ دنیا میں 100 آدمیوں میں صحبت کی جتنی طاقت ہوتی ہے، جنت کے ایک آدمی میں اتنی طاقت ہوگی۔ اب تینوں کو ملاؤ تو حضور کے اندر 4000 مردوں کے بقدر صحبت کرنے کی طاقت تھی۔ بس اگر ایک دن میں یا ایک رات میں 11 سے صحبت کی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ علاوہ ازیں یہ جوابات بالتدریج بڑھنا ہے۔ پہلا تو یہ معجزہ ہے، داؤد سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں سے صحبت کی تھی ایک رات میں، اور معجزے میں منٹ تقسیم نہیں کیے جاتے، معجزہ معجزہ ہے۔ پھر آگے اگلا مرحلے کا جواب یہ، آخری جواب، جو ملک گرم خشک ہوتے ہیں ان کی بات اور ہے، اور جو ٹھنڈے ملک ہیں یا گرم مرطوب ہیں، ہمارا ہندوستان کا ملک گرم ہے اور مرطوب ہے، اور لندن اور امریکہ یہ ٹھنڈے ملک ہیں۔ تو جو ملک ٹھنڈے ہیں ان ٹھنڈے ملکوں میں ایک بیوی نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد ٹیبلٹ آتی ہے، وہ ایک ٹیبلٹ کھائے گا مرد، ایک کھائے گی عورت، تو ایک مرتبہ صحبت کرنے کے قابل ہوگا۔ 40 سال کے بعد ٹیبلٹ آتی ہے، وہ ایک ٹیبلٹ کھائے گا مرد، ایک کھائے گی عورت، تو ایک مرتبہ صحبت کرنے کے قابل ہوگا۔ 40 سال کے بعد ٹیبلٹ آتی ہے، وہ ایک ٹیبلٹ کھائے گا مرد، ایک کھائے گی عورت، تو ایک مرتبہ صحبت کرنے کے قابل ہوگا۔
پھر 50 سال کے بعد انجیکشن آتا ہے. وہ انجیکشن مرد لے گا عورت لے گی تو ایک مرتبہ صحبت کر سکے. یہ ٹھنڈے ملکوں کا حال ہے. اور ہمارا جو ملک ہے گرم ہے مگر مرطوب ہے. یہاں ایک بیوی کو 60-70 سال تک نبھا سکتا ہے. انجیکشن نہیں لینا پڑتا, ٹیبلٹ نہیں لینی پڑتی. بلکہ بعض مرد تو 70 سال سے اوپر بھی نبھا لیتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی بیوی کو نبھائیں گے. الا ایک بیوی ہے وہ بیمار ہے یا مرد قوی شہوت ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 بیویاں نبھا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں نبھا سکتا. اور عرب کا جو خطہ ہے وہ گرم ہے اور خشک ہے, اور وہاں کی غذا ہے کھجور اور اونٹنی کا دودھ, یہ دونوں گرم ہیں. جزیرۃ العرب کا خطہ گرم خشک ہے اور اونٹنی کا دودھ بہت گرم ہوتا ہے اور کھجور غذا ہے. وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی 5-7 سال ہوئے اخباروں میں یہ قصہ آیا, دبئی میں ایک نوجوان عورت نے کورٹ میں دعویٰ کیا مجھے بھی شوہر سے خلا چاہیے. اس کا شوہر تھا 90 سال کا بڈھا. عورت نے قاضی کا دعویٰ کیا مجھے خلا چاہیے. قاضی نے پوچھا کیوں چاہیے خلا؟ کیا تیرا شوہر تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ بڈھا ہے 90 سال کا. اس نے کہا نہیں, میرا شوہر اس کو دن میں 4 مرتبہ صحبت کرنے کو چاہیے اور میرے بس میں یہ نہیں ہے. اس نے کہا میرے بس میں یہ نہیں ہے, جس کو دن میں 4 مرتبہ صحبت کرنی پڑتی. تو قاضی نے پوچھا, سب اخباروں میں آیا ہے, قاضی نے پوچھا کہ کیا تیرا شوہر شراب پیتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, نیک بندہ ہے, بس کھجوریں کھاتا ہے اور اونٹنے کا دودھ پیتا ہے. تو قاضی نے اس کو خلا دے دیا, قاضی نے خلا دے دیا اس کو. اس سے پہلے کا قصہ, میرے ایک دوست تھے حکیم اجمیری قدس سرہ, سورت میں تھے, انتقال ہو گیا. دارالعلوم کے فاضل تھے, حضرت مولانا زکریا صاحب کے مجاز تھے. وہ ریاض میں مطلب کرتے تھے. انہوں نے خود مجھ سے قصہ سنایا کہ ایک شیخ آیا جس کی عمر 70-75 سال کی تھی. اس نے مجھ سے کہا خلوہ, مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے. میں اس کو ایک طرف لے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری 3 بیویاں تو تھیں, میں نے ابھی مصری جوان لڑکی سے شادی کی, یہ 4تھی شادی کی اور مصری جوان لڑکی. ایک رات میں 4-5 مرتبہ تو صحبت کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد نشاط نہیں رہتا. تو حکیم صاحب کہنے لگے, کہنے لگے, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بڈھا رات بھر یہی کام کرتا. یہ 50 سال پہلے کا قصہ ہے, 70 سال کا بڈھا ہے. اور پیچھے جاؤ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عمر مبارک 80 سال کی تھی تو ایک رات ایک بیوی سے, دوسری سے, تیسری سے, چوتھی سے, پھر باندیاں 5ویں 6ٹھی 9 سے صحبت کی. 10ویں باندی کے پاس صحبت کرنے گئے تو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نیند آ گئی. تو باندی نے شرم سے اٹھایا نہیں. یہ 80 سال کی عمر کا واقعہ ہے. بس یہ تو وہاں کے قوا ایسے ہیں, لہذا سوال ہی ختم. یہ جو یورپ کے اور امریکہ کے ہجڑے اعتراض کرتے ہیں تعدد ازواج پر, ان کو کیا جواب دیں؟ ان کا جواب یہ ہے جزیرۃ العرب میں جا کر کے 2 سال رہو, تم خود کہو گے مجھے دوسری بیوی چاہیے. ان کو وہاں بھیجو, 2 سال رکھو, 2 سال وہاں آب و ہوا اور وہاں کی غذا, دوسری بیوی کی ضرورت پیش آ ہی جائے گی. یہی جواب ہے.
تبلیغ والوں پر مولوی اعتراض کرتے ہیں، تبلیغ والے یہی کہتے ہیں جماعت میں نکلو، چلنے کے لیے نکلو، تو اعتراض کا جواب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان ہجڑوں کو بھی جواب مت دو، ان سے کہو جزیرۃ العرب میں جا کر کے رہو، 2 سال کے اندر سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسری تیسری بیوی کی کیا ضرورت۔ بہرحال سمجھنے کا قاعدہ یہ ہے، سمجھ لو، ایک رات میں یا ایک دن میں جتنی بیویوں سے آپ نمٹ سکتے ہیں اتنی ہی بیویاں کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تو اللہ نے 4 میں حصر کر دیا ہے، کیونکہ ہوس میں 4 سے زیادہ بیویاں کرے گا اور اپنے انصاف نہیں کر سکے گا، ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا۔ لیکن حضور کے لیے یہ تحدید نہیں تھی، کیونکہ حضور ناانصافی کرے یا ناممکن ہے، حضور تو معصوم تھے۔ باقی ایک رات میں جتنی بیویوں سے صحبت کر سکتا ہے وہ اتنی بیویاں، اس سے زیادہ نہیں۔ جوان ہوتا ہے وہاں مشکل سے ایک رات میں 2 بیویوں سے صحبت کر سکتا ہے، آگے پھر عین غین قصہ ختم۔ یہاں کے آب و ہوا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، عرب کی آب و ہوا کی بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ سوال کے بالتدریج 3 جواب ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔